بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے پینلسٹ کا تجزیہ جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا رائے رکھتے ہیں وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے، وہ آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے۔ ناظرین، کل ہم نے ایک موضوع پر مختصراً گفتگو کی تھی، آج ہم چاہیں گے کہ تفصیلاً اس پر گفتگو ہو۔ افغان طالبان کے رویے، ان کی حکمت عملی اور پاکستان کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے، اس حوالے سے آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ افغان طالبان کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے اور امریکہ کے مختلف تھنک ٹینک کے علاوہ مختلف جو معاملات پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جن معاشی مسائل کا سامنا ہے، اس بنیاد پر شاید پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہ کر پائے، اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاید افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جو حمایت ہے وہ اس سے پیچھے نہ صرف یہ کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ مختلف حوالوں سے ان کی کارروائیوں کو مبہم انداز میں جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کو ان تمام تر صورتحال کی وجہ سے سیکیورٹی کے کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے، اور ماضی میں جو ہماری پالیسی رہی اور ہم جو شامیانے بجا رہے تھے افغان طالبان کے آنے سے، آیا وہ غلطی کس نہج پر کی گئی، کس سطح پر کی گئی، اور اس کا ازالہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ سوال ہمارا پینل سے یہ ہوگا کہ آیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات کتنے موجود ہیں، اور اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان کے اثرات کیا ہوں گے، اور ان کا جو ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بھی ہمارا ایک دوسرا موضوع ہوگا۔ اور ناظرین، تیسرا اہم موضوع جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ میری حکومت نہیں، میری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب حکومت میں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ حکومت میں، وزارت عظمیٰ بھی ان کے ہاتھ میں، مریم نواز صاحبہ ان کو اپنی حکومت کیوں نہیں کہہ رہی؟ آیا ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، یا واقعتاً وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور معاشی صورتحال اس وقت جو پاکستان کی ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، سیاسی طور پر نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ الزام تحریک انصاف پر لگاتی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے ان کا یہ کہنا یہ کہ نااہل اور نکمے لوگ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، لہٰذا معاشی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر نظر ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے مختلف پروگرام میں آپ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سیار علی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے سینئر، ان کے تجزیے تبصرے آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، محترم محمود جان بابر صاحب۔ بابر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ان کا ساتھ دیں گی پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے لیے انتہائی محترم سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں جناب عمران بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ بابر صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ فرمائیے گا، یہ جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں افغان طالبان کے حوالے سے، ان کے رویے کے حوالے سے، پاکستان کی جانب ان کا جو رویہ ہے وہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا معنی خیز ہے۔ پاکستان تو کسی وقت میں شامیانے بجا رہا تھا جب ان کی حکومت آئی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہم سے مراد پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت کے مختلف لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے، لیکن ٹی ٹی پی کے معاملے پر لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کسی طور پر کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کیا واقعتاً پاکستان کے معاشی مسائل اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہم کوئی واضح پالیسی اپنانے سے کترا رہے ہیں؟ محمود جان بابر صاحب، کیا کہیے گا اس حوالے سے آپ؟ جی، بہت شکریہ حنیف صاحب۔ ایک تو سب سے پہلے افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے شادیانے بجانے کی جو آپ نے بات کی، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت پاکستان کے لیے کسی حد تک بنتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے آپ دیکھیں افغانستان میں جو حکومت تھی تو وہ اس وقت اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے مدد کی تھی پاکستان کی، لیکن ایک دوسری چیز جو تھی جو کہ عالمی دباؤ ہم پہ پڑتا تھا افغانستان کی سرزمین سے، وہ عالمی دباؤ امریکہ بھی ہمیں دباتا تھا، افغانستان بھی اپنے معاملات کے لیے ہم سے شکوے شکایتیں کرتا تھا، اور ہندوستان بھی فل فلیج وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل تھے۔
پاکستان بہت زیادہ انسیکیور تھا، اس حوالے سے انسیکیور تھا کہ ایک طرف تو ہندوستان خود ایک ملک کے طور پہ اس کے مشرق میں موجود تھا، لیکن اس کے مغرب میں وہ افغانستان میں بھی موجود تھا، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود تھا افغانستان میں جہاں پہ میڈیا سارا کا سارا جو ہے وہ اسے بہتر پورٹرے کر رہا تھا، اور ہمیں اس کے مقابلے میں خراب طریقے سے پورٹرے کیا جاتا تھا، اور اس کے جتنے بھی وہاں پہ جو اس کا بیانیہ ہوتا تھا وہ بیانیہ پاکستان کے مقابلے میں کافی اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ افغانستان میں جو افغان لوگ تھے وہ اس کی بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اور دیکھیں یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کو یاد ہو کہ ابھی آپ کے پاس دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے افغانستان کے علاوہ جہاں سے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ چلا ہو۔ افغانستان کی سرزمین سے جو آواز اٹھی تھی کہ سینکشن پاکستان پہ پابندیاں لگاؤ، وہ کس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ وہ دنیا سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں۔ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو اگر کوئی ریلیف نہیں ملا، یا اگر ٹی ٹی پی کے تناظر میں آپ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرا تناظر ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی سٹڈی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ اگر افغان طالبان پاکستان کی بات ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں بھی ہیں اور ان کی مدد نہیں کر رہے، وہ افغان طالبان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، کیونکہ ان کے رینکس کے اندر موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے امریکہ کو نکالنے میں ان کا بڑا ساتھ دیا تھا، تو وہ ان کو اپنے ہی جیسا مجاہد سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے خلاف اگر وہ پاکستان کی کوئی مدد کرتے ہیں تو خود افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے انٹرنلی۔ بابر صاحب یہ فرمائیے گا کہ درست تحریک افغانستان کے جو طالبان ہیں یا افغان طالبان، ان کی اپنی مجبوریاں ضرور ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان مجبوریوں کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، آیا پاکستان کو اس کا ادراک نہیں تھا؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی مجبوریاں جب بات کرتے ہیں تو آپ کو افغان طالبان کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ دوحہ سے ہو کے نہیں آئے، ان کو دنیا کے معاملات کا اور ڈپلومیسی کا اتنا نہیں پتا۔ وہ عام لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریعت چاہیے افغانستان میں، ہمیں لڑکیوں کی تعلیم نہیں چاہیے، اور ہمیں اگر جہاں بھی اگر کوئی بندہ اپنے ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ اسلام کے نام پہ لڑ رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے ان کی پوزیشن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پوزیشن ان کی آپ سے ڈیفرنٹ ہے، اور اگر آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک اور آپشن تو ہے نا کہ آپ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف خود کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی افغانستان سے مدد کل عام نہیں بھی کرتے اور کسی طریقے سے وہ اس کے لیے انہوں نے کوئی دوسرا طریقہ بھی نکالا ہوا ہے کہ وہ بظاہر اس وقت آپ کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ معاملات پہ وہ شکوے شکایات کر رہے ہیں، لیکن میرے معلومات کے مطابق آپ کے اور افغانستان کے تعلقات اس وقت بہتر ہیں، اور کافی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے معاملات حل ہونے میں پاکستان کے بغیر ان کا کوئی حل نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی آپ کے ساتھ سختی نہیں کر رہے۔ اس لیے جب بھی ان کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو ان کی ٹون وہ نہیں ہوتی جو کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ کی ہوتی ہے جب وہ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، یا کسی اور دشمن ملک کی بات وزیر خارجہ کی جو زبان ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے معاملات بہت زیادہ ہیں۔ افغانستان میں ایک مسئلہ ہے، داعش ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر اس پر ہم آئیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب کی جانب جانا چاہوں گا۔ بخاری صاحب، آپ کیا کہیے گا کہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے ان معاملات کو ٹیکل کرنا؟ بابر صاحب نے جسے فرمایا کہ ہمیں ان کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، آیا ان کی مجبوریوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی ہمیں ملے گا، یا ہم صرف جو ہے انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ بخاری صاحب جی حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ محمود صاحب نے بہت تفصیلی انداز میں صورتحال کو واضح کر دیا ہے، لیکن اگر ہم تنظیمی لحاظ سے جائزہ لیں تو جو پاکستانی طالبان ہیں، ٹی ٹی پی یا افغانستان کے طالبان، تو ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف جب مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، جس کو کس نے اگر مانا ہے نہیں مانا، لیکن مذاکرات چل رہے تھے، تو ان مذاکرات کو ابھی تک کس نے ختم قرار نہیں دیا، ابھی تک جو اطلاعات ہیں یہ مذاکرات کا یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں وزیر خارجہ، جو افغان وزیر خارجہ، انہوں نے پھر ایک بار ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں 2012 سے 2015 کے پیریڈ کو، تو اس دوران جب افغان طالبان پہ برا وقت تھا، ان کے خلاف آپریشنز جاری تھے، تو یہاں پاکستانی طالبان ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ لڑ بھی
بھی رہے تھے ان کی مدد کے لیے بھی دستیاب تھے. روایات ہو گئی اور بیعت کا جو عمل ہے جو ایک ہی امیر کی بیعت کے نیچے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ان کے لیے ہمدردیاں افغانستان میں موجود ہیں. جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا, افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی, اس وقت ایک آپریشن یا کہہ سکتے ہیں یا جو ننگرہار اور کنڑ کی سرحدی علاقوں میں پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں جو پاکستانی طالبان موجود تھے ان کے خلاف ایک پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک آواز اٹھائی گئی, تو اس وقت ان کو وہاں سے افغانستان کے وسط کی جانب سے جانے کا ایک منصوبہ بھی بنایا گیا, تو اس حوالے سے کارروائیاں بھی ہوئی تھیں. تاہم جیسا کہ آپ کو ان کی تنظیمی جو افغان طالبان ہیں ان کی تنظیمی ساخت کا علم ہے, ایک شورا ہوتی ہے, وہاں سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ ایک امیر کے بیعت ہیں, تو اس کے بعد وہ سلسلہ بھی رک گیا. تو اگر ہم روایات کا جائزہ لیں, پختون روایات کی بھی اگر بات کریں, تو مشکل وقت میں پاکستانی طالبان نے افغان طالبان کا ساتھ دیا تھا. یہ ایک ہمدردی کا فیکٹر ان کے لیے وہاں پہ موجود ہے. سیکنڈ, جو ان کے ایک امیر کے بیعت تلے کام کریں, تو اس حوالے سے بھی ان کے لیے ہمدردیاں موجود ہے. ثالثی کی پیشکش ہو رہی ہے, کوشش کئی حلقوں کی کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے, تو جو ابھی تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے تحفظات دونوں طرف موجود ہیں, اس حوالے سے مزید کام کی بھی ضرورت ہے. جی بخاری صاحب, آپ نے اپنا تجزیہ سوال سے دیا. سید علی شاہ, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کا یہ کہنا, بعض اوقات ان کی طرف سے یہ بیان بھی آتا ہے کہ بھئی آپ اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھیں, ہمیں بلیم نہ کریں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارا جو ہے ان پر بہت زیادہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ جو ان کے دلائل دیے جاتے ہیں پاکستان کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے, آپ کس حد تک اس کو درست سمجھتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. میرے خیال میں یہ دلائل ان کے اپنے ہو سکتے ہیں اگر ان کے کچھ مجبوریاں ہیں اور ان مجبوریوں سے کسی اور ملک کو خطرہ ہو. فار ایگزامپل چائنا کو خطرہ ہو, تو چائنا اس پہ کمپرومائز کر لے, چونکہ افغان طالبان کی مجبوریاں ہے, تو چین اپنی سالمیت کو خطرے میں ڈالے اپنی مجبوریاں ہیں تو ہم کیا کریں؟ میرے خیال میں افغان طالبان کو اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایک ٹرانسنیشنل ٹیرر گروپ کے طور پر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور دیگر یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے مختلف جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ان پہ پابندیاں ہے. تو اگر اس کو جواز بناتے ہیں کہ مطلب ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا ان کے اپنی مجبوریاں ہیں, انہوں نے دوحہ میں بیٹھ کے دنیا کے ساتھ کچھ وعدے کیے, وہ ان وعدوں میں یہ بھی تھا کہ وہ افغان سوئل کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, استعمال ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع سے پاکستان نہیں, تو مسئلہ تو پاکستان کا ہے نا. دیکھیں, یہ مسئلہ تو ان کی مجبوریاں ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے. پاکستان اچھا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اب دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی ناظرین, تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. محمود جان بابر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کی مجبوریاں ہیں, ان کی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا. درست کہا آپ نے. بخاری صاحب نے بھی ایک احاطہ کیا تمام تر معاملے کا کہ ان کی ایک وہ پختون ولی اور روایات, وہ ساری تمام تر معاملات. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان تو جس بنیاد پہ اپنی تحریک انہوں نے چلائی تھی اور دنیا کو اور دیگر ممالک کو جو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم شریعت کی نفاذ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو, ان کی حکمرانی کے لیے جو ہے, ان کی حکمرانی کو نافذ کرنے کے لیے ہم یہ تمام تر تحریک چلا رہے ہیں. تو مجھے یہ فرمائیے گا آپ, چونکہ آپ مذہبی معاملات کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, طالبان کی اصل مجبوریاں سیاسی ہے, نظریاتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بابر صاحب, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں. جی بابر صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بابر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور بخاری صاحب نے بھی بہت طریقے سے پورا احاطہ کیا پورے معاملے کا. یہ فرمائیے, لیکن افغان طالبان کا دعویٰ تو یہ رہا ہے اور دنیا بھر میں ان کا یہ نعرہ رہا ہے کہ ہم جو ہے شریعت کے نفاذ کے لیے اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تحریک چلا رہے ہیں. ہماری تمام تر تحریک کا مقصد جو ہے بنیادی وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے. تو اگر ان تمام تر چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں تو آپ کے خیال میں اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے؟ افغان طالبان کی مجبوری سیاسی ہے, مذہبی ہے, یا نظریاتی ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ ان کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ شریعت کا نفاذ ہے. وہ تو اس وقت ان کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ بقا کی جنگ اس لیے بھی لڑ رہے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ یہ جنگ ہار جاتے ہیں اور انٹرنلی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف, تو اس کا ان پہ کیا اثر پڑے گا. تو میرے خیال میں اس وقت ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی شرعی عدالتیں وہاں پہ ایسی نہیں بنائی جن کا بہت زیادہ انہوں نے چرچا کیا ہو یا کوئی بیان جاری کیا ہو, لیکن وہ یہ بیان ضرور جاری کرتے ہیں اپنے امیج بدلنے کے لیے کہ وہ دنیا انہیں مان لے کہ وہ بہتر طریقے سے فائنینشیل مینجمنٹ ان کی بہتر ہے. آپ دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ ہم نے اتنے $1 ملین کے اپنی تجارت اس بار کی, اتنے $1 ملین آپ نے کہا بابر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ان کی معاشی مسائل زیادہ ہیں اور وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, اقتصادی طور پر مضبوط ہونا چاہ رہے ہیں. تو پھر تو یہ بڑا آسان ہے ان کے لیے کہ وہ ان کی سرزمین جس طرح دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے, اور دنیا کو بھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ واقعتاً یہ لوگ جو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے رہے. تو میرے خیال میں معاشی مسائل کا جو حل ہے اس کی طرف ایک قدم بڑھ سکے گا. تو یہ اس بات کا ادراک ان کو نہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جتنا ان کے میرے خیال میں بس میں تھا کہ وہ آپ کے لیے TTP کے خلاف وہاں پہ کارروائیاں کرتے, انہوں نے وہ کی بھی, اور ہم نے اس کے بارے میں بڑی اتھینٹک اور اچھی ساکھ والے لوگوں سے اس کی خبریں بھی سنی کہ انہوں نے پاکستان کی مشکلات کا بھی احساس کیا, اپنے دوستوں کو بھی ناراض کیا, TTP کو بھی ناراض کیا. لیکن جب آپ ان کے TTP کی وہاں پہ موجودگی کو دیکھتے ہیں تو TTP وہاں پہ کوئی الماری میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ نہیں ہیں کہ یہ جائیں گے الماری کھولیں گے اور وہ سب ان کو ایک جگہ پہ مل جائیں گے. نہیں, وہ ایسی جگہوں پہ ہیں کہ اگر یہ ان کے پیچھے جاتے ہیں تو انہی جیسی تنظیم ہے, یہ ان کے ساتھ اگر ایک بار ان کی لڑائی چڑھ گئی تو ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر ان کی اگر لڑائی چڑھ گئی تو پھر اس کے لیے سنبھالنا ان کے لیے بھی وہ ممکن نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی باقی چیزوں کو نظر میں رکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو پہلے بہتر کیا جائے, لوگوں کو پہلے مقامی لوگوں کو اپنے حق میں کیا جائے, اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس پہ وہ کام کریں. میرا خیال ہے کہ افغان طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ TTP کا مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو, اور پاکستان اور ان کے بیچ رابطے بھی ہیں, اور جس طرح عمران بخاری صاحب نے بھی کہا, میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن یا کوئی افراد پاکستان سے جانے والے ہیں, وہاں پہ بات چیت ہوگی اور شاید یہ بات کئی مزید آگے بھی چلے, کیونکہ ہم سے زیادہ خود افغان طالبان میرے خیال میں مشکل میں ہیں اور وہ اس کو اس لیے حل نہیں کر پا رہے. صاحب جیسے کہ بابر صاحب نے فرمایا کہ ایک ہائی ڈیلیگیشن کے جانے کے امکانات موجود ہیں, اور مذاکرات جو آپ نے کہا کہ وہ تعطل کا شکار تو ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے, یہ ایک اچھی بات ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن یہ ماضی میں بھی اس طرح کی مذاکرات ہوتے رہے ہیں, مختلف سطح پر ہوتے رہے, سرکاری سطح پر, جرگے کی سطح پر, مقامی سطح پر, غیر سرکاری تنظیموں کی سطح پر, مختلف علماء کی سطح پر مذاکرات ہوتے رہے. تو کیا اس دفعہ جو اگر کوئی مذاکرات کا سلسلہ باضابطہ شروع ہوگا تو اس میں کیا ایسا ڈیفرنٹ, کیا ایسا مختلف ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جو تسلی رکھیں کہ واقعتاً اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ بخاری صاحب. جی بالکل حنیف صاحب, محمود جان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے. اگر ہم دیکھیں مذاکراتی عمل کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کے اعلانات بھی سامنے آئے تھے, اس دوران امن بھی قائم رہا تھا. اگر اس دوران اگر کچھ حملے دیکھنے میں آئے تھے تو بقول TTP کے وہ جوابی حملے تھے, ان کا یہ موقف تھا اس حوالے سے. اور اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال کو تو اس صورتحال میں اگر موجودہ پولیس لائن دھماکے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو TTP نے تو اس سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا, حالانکہ محمد طالبان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے. تو ایک ظاہری طور پہ جو جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ چھڑی ہے, اور عام عوام بھی نشانہ بن رہی ہے, فورسز بھی نشانہ بن رہی ہے. تو اس میں مذاکراتی عمل کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے امن بھی آیا تھا, اب بھی مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. گزشتہ دنوں اسی حوالے سے جو افغان وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بار پھر بھی پیشکش کی تھی کہ وہ ثالثی کے عمل کے لیے تیار ہیں, اور ثالثی کے عمل سے ہی اس کا یہ جو جس طرح محمود جان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کسی الماری میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو وہاں سے یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں, یہ افغانستان میں بھی موجود ہیں, اور پھر ان کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے ایک ہی امیر کی بیعت تلے موجود ہیں, اور اسی وجہ سے غالباً انہوں نے جو پشاور پولیس لائن حملے کو اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی تھی. تو اس ساری صورتحال میں ان کے خلاف ڈائریکٹ کارروائی کرنا
ان کے ساتھ ایک جنگ چھیڑنا میرے خیال میں افغان طالبان مناسب بھی نہیں سمجھتے، اور ان کو ان کی شورا بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اس حوالے سے اس وقت جو عمل جاری ہے مذاکرات کا، تو اسی سے ایک حل نکلنے کا امکان ہے، چاہے مبہم سے امکان ہے، لیکن یہی ایک امکان ہے۔ مدہ وقت میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ حملوں کی تعداد کو، مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں، پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جوان مر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ جوابی کارروائی میں وہاں بھی ایک لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ مرو یا مارو والی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس میں درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ درست مذاکرات کے عمل سے یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ سیف علی شاہ صاحب، دیکھیے پاکستان کے اپنے حالات، اندرونی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، معاشی صورتحال آپ دیکھ لیں، سیاسی طور پر آپ دیکھیں عدم استحکام پاکستان میں موجود ہے، سیاسی بھی اور معاشی بھی، اوپر سے یہ اتنا بڑا ایشو کہ سیکیورٹی کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ان تمام تر چیلنجز کے ہوتے ہوئے اس معاملے کو ٹیکل اگر کرتا ہے تو کتنی کیپیسٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ کیونکہ اندرونی طور پر ہم جتنے مصروف ہیں، اور پھر آپ دیکھیں ہمارے سیاسی اور ہماری عسکری قیادت کی ترجیحات، آپ دیکھیں، آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، آڈیو لیکس اور سیٹلمنٹ کرنا، سیاسی معاملات میں ہونا، تو اس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر فوکس ہوگا یا ترجیح ہوگی؟ جو مجھے آپ کے سوال کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس پہ کاؤنٹر، میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس سیکیورٹی کے مسئلے کو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اس کو گیج کریں اور اندازہ لگائیں تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے تو پھر آپ کے جتنے بھی چیلنج نہیں، پھر آپ کے جتنے بھی چیلنجز آپ ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس پر فوکس رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سالمیت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو دیکھیں پشاور میں 100 لوگ مرے، پشاور میں کے پی میں مختلف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، تو اب ان سے اندازہ لگا لے۔ پھر یہاں تک کہ اسلام آباد میں ایک خودکش آیا تھا، ادھر بھی حالات ایسے ہو گئے کہ کیا اس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترجیح میں یہ بات شامل ہے؟ ابھی تک تو ترجیح تو دیکھیں وہ ترجیحات تو اور مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ریاستی پلاننگ ہو رہی ہے، جو وہ کھل کر ابھی اس پہ واضح پالیسی نہیں آ رہی، مگر یہ کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو بنا رہے ہیں، کاؤنٹر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، شاید اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے۔ یہ جو دونوں میرے بڑے سینئر اور محترم ہیں، محمود جان صاحب نے بھی بات کی ہے، اصل مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ابھی جو ان کے خلاف کوئی کائنیٹک آپریشن شروع کرنے کا یا کوئی اور مطلب کوئی فل بلون آپریشن شروع کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ مسائل ہیں۔ اس کے لیے پلان ہو رہا ہے کہ مختلف ریجنل کے ممالک اور خاص طور پر یو ایس کو انگیج دوبارہ کر رہے ہیں، پاکستان کوشش کر رہے ہیں اگر ادھر سے کچھ ملے۔ اب دیکھیں ایک تو مذاکرات والا جو سلسلہ اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھ لیا ہے مذاکرات نہیں ہوتے، اس سے پہلے بھی امن بخاری صاحب نے کہا بڑے احترام کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے، وہ صرف مذاکرات کا وہ جو ٹائم تھا وہ استعمال کر رہے تھے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے۔ طالبان ٹی ٹی پی اس ٹائم کو پیریڈ کو انہوں نے بہترین یوٹیلائز کیا، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے ان کو، اور ہمیں پتہ بھی چل گیا۔ انہوں نے اپنے ایسٹس بنانے تھے، وہ جو مختلف سٹیز میں مختلف علاقوں میں اپنی لوگوں کو پینیٹریشن کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، اس ٹائم کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ مذاکرات شاید اناؤنس نہیں ہوئے مگر پریکٹیکلی ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایک باقاعدہ طور پہ ایک طالبان کے خلاف جنگ شروع ہو جائے۔ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا، طالبان اگر ٹی ٹی پی پاکستان کی مس کیلکولیشن تھی، ان کو ریئلائز ہو چکا ہے، کچھ حد تک ریئلائز ہو چکا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کے لیے ایک ٹیرر گروپ ہے، دنیا کے لیے ایک ٹیرر گروپ ہے۔ اگر طالبان افغان طالبان یہ جو ہے ایک آپ کو مجبوری دکھا کر یا کوئی اور بہانہ بنا کر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو یہ افغان طالبان کی فیلئر ہے، پاکستان کو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانستان پہ حملہ کریں، ڈپلومیٹکلی ان کے خلاف جو ہے پریشر ڈالیں ان پہ۔ ایک تو ان کی یہ جو دنیا میں آپ سفارتکاری کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے امیڈیٹلی، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی بھی جو مختلف فورمز ہیں، ریجنل فورمز ہیں، ان کے تھرو ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے۔ صاحب اس معاملے کے اثرات جو ہیں وہ سیکیورٹی معاملات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پر بابر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، لیکن پہلے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، ہمارے سینئر تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی، ان کا تجزیہ آپ نے دیکھا سنا، ان کی کیا رائے ہے۔ اب پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ محمود جان بابر صاحب، خان صاحب نے کہا ہے کہ بدھ کے روز سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ جیل
بھر دیے جائیں گے آپ کے خیال میں اور یا نہیں یہ بتائیے گا؟ اور دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں؟ کیونکہ اگر بالفرض کل رات کو اگر آپ نے دیکھا کہ ایک بات چلی کہ شاید خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو زمان پارک کے ارد گرد جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اپنے قائد کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب گرفتاریاں دیں گے، تو یہ بتائیے گا کہ امکان موجود ہے کہ خان صاحب یا ان کے جو چیدہ لیڈران ہیں ان کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں، ایک چیز آپ کو بھی اور ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں جب ان کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ان کے لوگوں کے لیے اسلام آباد کا دھرنا اور اس میں میوزک اور اس میں ایک بہت زبردست ماحول میں وہاں پہ شرکت اور جیل جانا، وہ ان کے لیے دو بہت الگ چیزیں ہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے فینز ہیں، وہ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کو اچھا مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، سب کے مقابلے میں سچا مانتے ہیں، اور وہ جہاں بھی دھرنے کی کال دیتے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کے لوگوں کی جیل میں جانے کی اور وہاں پہ ان کی کیپیسٹی آپ نے دیکھ لی کہ وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو وہ ویل چیئرز پہ پڑ جاتے ہیں، وہ ایمبولینسز میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ جب نکلتے ہیں 2 دن بعد تو پھر روتے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں کی ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی، اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ خود عمران خان صاحب گرفتاری دینے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ان کے اس وقت جو پولیٹیکل ٹیم کے طور پہ، پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کی سٹرینتھ اس ہارڈ ٹائمنگز کے لیے، یہ جو ہارڈ ٹائم ہے اس وقت، اس کے لیے ان کی تیاری آپ دیکھ لیں۔ تو وہ لیکن ان کا شاید یہ بھی خیال ہو کہ جس طریقے سے ان کے گرفتار لوگوں کو فوری ریلیف مل رہا ہے، تو ان کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گرفتاریاں ہو جائیں گی تو جس طریقے سے پریشر بھی ان پہ پڑ جائے گا حکومت پہ، اور ہم فوری نکل بھی آئیں گے۔ لیکن انہیں اس بات کا نہیں پتا، اور یہی میرے خیال میں ان کا خوف ہے کہ سامنے والے نے ان کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا؟ نہیں، یہ جو خاص لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو یعنی ابھارتے ہیں کہ وہ گرفتاریاں دے، ان کو اگر 2 مشکل جیلوں میں رکھا گیا اور وہاں پہ مشکل صورتحال بنی، تو پھر دیکھیں میرا خیال ہے کہ پھر ان کے لیے یہ تحریک چلانا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو کاروبار کرتے ہیں، یا وہ جابس کرتے ہیں، یا وہ اپنے گھر چلاتے ہیں، اس میں ان کے لیے قربانی کا عمران خان کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کا، اور وہ بھی حکومت کے نروز بھی چیک کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ گرفتار ہو گئے تو پہلے ہی دن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پھر یہ خود کرتے کیا ہیں۔ تو ان کی جیل کی تیاری تو نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بھی اس حد تک جائیں گے، انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اس پہ اگر دباؤ کے لیے استعمال کریں تو یہ بہتر ہوگا، ادروائز اگر وہ اس کو لے کے آتے ہیں کہ آپ گرفتاریاں دے دیں، تو یہ گرفتار کر کے اگر جیلوں میں نہیں ڈالیں گے اور ان کو کسی ایسی جگہوں پہ رکھ کے جہاں پہ ان کے لیے مشکل صورتحال ہو جو لوگ گرفتار ہوں، تو پھر میرے خیال میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک فیزیبل آئٹم ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے لیے تیار پارٹی نہیں ہے۔ وہ اس کے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، وہ جب 2 دن بعد بھی نکلے ہیں تو ان سے سوال کیا گیا تو رو پڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان میں اور باقی جماعتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ کیا کریں گے اگر سارے جیل کے اندر کوئی جائیں گے، تو ہم نے ان کی کوئی کرامت ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی لوگ ہوتے ہیں سالوں پڑے رہتے ہیں پھر بھی نکلتے ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہیں، ان کو کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوتی، ان کو کسی نے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تو چونکہ ہم نے ان کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اس حوالے سے، تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی 100% تجزیہ کرنا یہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ درست۔ بخاری صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ آیا بابر صاحب نے جسے فرمایا کہ یہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے تو ایک خان صاحب کی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ جو ہے اس حد تک نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید ان کا جو کارکن ہے وہ سیاسی طور پر ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ابھی تک کہ وہ ان تمام تر مصیبتوں کو جھیل سکے، آپ کیا کہیے گا کہ واقعتاً بدھ کے دن سے جیل بھرو تحریک کا جو آغاز کا اعلان ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے بخاری صاحب؟ جی بالکل حنیف صاحب، ایک سیاسی اعلان بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے قبل جو پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہوئے ہیں،
عدالتوں نے ان کو ریلیف بھی دیا ہے اور جلد ہی وہ چھوٹ بھی گئے. خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں الیکشن کمیشن والا کیس تھوڑا سنجیدہ نوعیت کا ہے, تو آیا اس میں کس حد تک حکومت انہیں جیل کے اندر رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا دشوار ہوگا. ساتھ ساتھ اسلام آباد کے حلقوں میں جو کچھ سرپسر چل رہی ہے الیکشن کمیشن سے استعفے آنے کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر استعفے آ جاتے ہیں تب اس کیس کا کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جائزہ لیں, آئی ایم ایف کی جانب سے بھی ایک شرط عائد کی گئی ہے, جو معاشی حالات میں اس میں آئی ایم ایف کی شرائط ماننا ہمارے لیے مجبوری بھی ہے, اس میں بھی شرط عائد ہے کہ اپوزیشن سے بھی اس حوالے سے صلاح مشورہ کرنا ہے. تو آیا اگر حکومت اس حد تک جاتی ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے یا جیل بھرو تحریک شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے, تو اس کے بعد اپوزیشن آئی ایم ایف کی شرائط کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک سیاسی انتقام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو آیا یہ حکومت وہ سیاسی انتقام لینا چاہتی ہے اور یہ سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا یا اس کا کوئی پرامن حل نکالا جائے گا؟ تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح انداز میں کہنا دشوار ہوگا. ایک جگہ پہ میں محمود جان صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جیل بھرو تحریک میں یہاں کے جو ہم پختونخوا کی اگر بات کریں تو یہاں سے ہو سکتا ہے گرفتاریاں بھی دیں, کارکن جیل بھی جائیں اور وہ اس حوالے سے اپنا جوش و جذبہ بھی ظاہر کریں. پورے پاکستان سے کئی ایسے کارکن موجود ہیں جو جیل بھرو تحریک میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں گے. اوپر کی درجے کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرنے کا وہ سوچیں گے. یہاں کا نوجوان تو اس وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح پورے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں نوجوان کافی حد تک فارغ ہیں, نوکریاں نہیں ہیں اور ان کو امید کی ایک ہی کرن نظر آ رہی ہے عمران خان کی صورت میں. تو اس صورت میں وہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں, اس حوالے سے جنونی بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب انہی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے انہوں نے اعلان کیا ہو. درست. سیال نشان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جو ہے وہ گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر واقعاً تیار ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو زمان پارک کے باہر انہوں نے لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے اور کوئی گرفتاری کی بات آتی ہے تو وہاں سے رد عمل آتا ہے. تو اگر واقعتاً وہ گرفتاری یا جیل بھرو تحریک کے حوالے سے سیریس تھے تو اعلان تو انہوں نے پہلے کیا تھا, تو پھر یہ اتنا مجمع ڈھال بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات آپ کی درست ہے. میرے خیال میں خان صاحب نے ابھی تک پچھلے ایک سال سے جب سے ان کی حکومت ختم ہوئے ہر محاذ پہ یہ موجودہ جو چوچوں کا مربع بنا ہوا ہے پی ڈی ایم, ان کو ہر محاذ پہ آؤٹ سمارٹ کیا ہے. آپ دیکھ لیں, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ استعفے نہیں دیں گے, استعفے دے دیے. انہوں نے کہا یہ وہ استعفوں کا معاملہ چلو تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کچھ عرصے بعد کہ انہوں نے کیسے اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے, مگر یہ کہ استعفوں کا معاملہ تھا, استعفے دے دیے. اسمبلی یا تحلیل کرنے کا انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا نہیں کر سکتے, انہوں نے کر دیے. جیل بھرو تحریک کا انہوں نے بتایا وہ اس کو خواہ مخواہ وہ لازمی اس کو پورا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو خوف ہے, ڈر ہے کہ یہ ان کو گرفتار ضرور کریں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ گرفتار کریں, خان صاحب کہیں کہ میں خود آنے کو تیار ہوں, وہ خود آ جائیں گے. اب کتنا عرصے کے لیے وہ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں تو خان صاحب کے لیے مختلف عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان ہے, کیونکہ ان کے اگر دیگر رہنماؤں کا ریکارڈ دیکھ لیں تو ان کو رہا ہو گئے تھے. مطلب شیخ رشید بھی, شہباز گل بھی, فواد چودھری بھی, شری مزاری, دیگر جتنے بھی تھے تقریباً سب رہا ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں خان صاحب کے لیے یہ بھی ان کو یہ جو خوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے, یہ اس کو توڑنے کے لیے میرے خیال میں ان کو آؤٹ سمارٹ کرنے کے لیے. اصل میں اس کو ہم گیج کیسے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو آؤٹ سمارٹ کیے اس محاذ پہ؟ لوگوں کا اس میں, عام بندے کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ عام لوگوں کو وہ چیز پسند ہے, وہ اس کو خان صاحب ایک چیز بتا دیتے ہیں پھر اس کو پورا کر دیتے ہیں. اب یہ آپ نے کہا کہ زمان پارک کے باہر لوگ جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو وہ گرفتاری نہیں دے رہے ہیں, تو وہ یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ وہ رزسٹ کر رہے ہیں, یہ گرفتار نہیں کر پا رہے. ابھی تک انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں مگر وہ گرفتار نہیں کر پائے ابھی تک. اب خان صاحب خود گرفتاری دیں گے تو پھر وہ دے دیں گے, لوگ کو بتا دیں گے جی میں نے خود دیے, یہ گرفتار نہیں کر سکے, میں نے خود دیے. تو یہ میرے خیال میں وہ جو مختلف ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے اس حکومت کو آؤٹ سمارٹ کیا ہے, تو یہ بھی ایک موو ہے. میرے خیال میں یہ بھی اس کی کامیابی سیاسی چال ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, پروگرام کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف آنا چاہیں گے. محمود جان بابر صاحب, مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں ایک میٹنگ سے بات کرتے ہوئے جو ایک گفتگو کی ہے
اور انہوں نے کہا جو ہمیں باقاعدہ خبروں میں بھی آئی ہے اور میڈیا پر بھی یہ بات موجود ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، میری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی، نواز شریف صاحب جو حکومت میں ہوں گے۔ میرے خیال میں معاشی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے وہ میٹنگ میں موجود لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ابھی موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، حالانکہ وہ ان کے چچا بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ان کے ہیں، تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب یا ان کے جو حلقہ احباب ہیں ان کے گروپ میں شامل نہیں، ان کے خلاف ہے، یا وہ ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے اخلاقاً اس موقع پہ یہ بات کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت بنی تھی تو اس وقت تو بڑی مبارکبادیں دے رہی تھی، اس وقت تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی تھی، اس وقت تو چچا کے گلے بھی لگ رہی تھی اور سب کچھ اس وقت ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس وقت کنسیشنز بھی لے رہے تھے، سارے کیسز بھی ختم ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اب جب حالات خراب ہو گئے تو مریم نواز کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے، جو اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے، میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی کوئی ان کا ٹکٹ لے کے کامیابی کی طرف کوئی سوچ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو کم از کم انہوں نے سیف سائیڈ پہ ایک بیان دیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب حکومت لے کے چل رہے ہوں گے، یہ سیف سائیڈ پہ یہ بیانیہ لے کے چلیں گی کہ ہم تو مان ہی نہیں رہے تھے، یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، اور یہ تو نہیں تھی ہماری حکومت، جو ناکام ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اس وقت جو حکومت تھی تو وہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن اس وقت مریم نواز کا یہ بیان جو ہے نا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے اس بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں فوری طور پہ فریش الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی اور چارہ بچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اونرشپ لے لی ہے اپنی حکومت سے واپس، جو انہوں نے اونرشپ دی تھی کہ یہ حکومت ہماری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم پولیٹیکلی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے ہوں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر یہ اس سے اونرشپ واپس لیتے ہیں تو پھر یہ حکومت کس کی ہے؟ اس وقت پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ ایک شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، آپ کو مولانا صاحب کہاں نظر آتے ہیں؟ کہاں کھڑے ہو اس وقت؟ خیبر پختونخوا میں حکومت چلانے کے علاوہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی بہت سیف سائیڈ کھیل رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کھیل رہے کہ وہ مشکل اور گرم زمین پہ وہ پیر نہیں رکھ رہا، کوئی بھی اتحادی گرم زمین پہ پیر نہیں رکھ رہا۔ تو مریم نواز نے یہ جو بابر صاحب کیا اس بیان کے آپ تنظیم پر بھی کوئی اثرات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کا یہ بیان آیا ہے تو ایک میسج تو یہ بھی گیا ہے نا کہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اون نہیں کرتی اس حکومت کو، تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کو اون نہیں کرتی تنظیمی طور پر، آلریڈی یہ باتیں جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات موجود ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، تو یہ جو ایک تاثر ہے، اس تاثر کو تقویت نہیں ملتی اس طرح کے بیانات دینے سے؟ آج کی میٹنگ میں یا کل کی میٹنگ میں ان کو آٹے دال کا باؤ معلوم ہو گیا ہوگا کہ پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت، پارٹی ان کی اس حکومت کے ساتھ نہیں چل رہی، جو مقامی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی، ان کے جو منتخب لوگ تھے مختلف وہ اگر اس میں موجود ہیں وہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ یہ اس قسم کی حکومت کے بعد آپ الیکشن میں نہ جائیں۔ انہوں نے یہ بیان مفت میں نہیں دیا، انہوں نے اندر دیکھ لیا کہ کون کون ساتھ نہیں ہے، تو ان کو جب اپنی پارٹی کے اندر حالات معلوم ہو گئے انہوں یہ بیان دینا پڑا۔ اب اس بیان کے بعد یہ ہوگا کہ ان کا کارکن گلی محلے میں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہے گا کہ یار یہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، ہماری تو لیڈر مریم نواز شریف ہے، جسے کہ نواز شریف نے نامزد کیا ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کرے، اور وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے جس طرح عمران خان کی ہر بات کو اس کے ورکر جو ہیں وہ ٹھیک مانتے ہیں، اب وہ مریم نواز کی ہر بات کو ٹھیک منوانے کے لیے اپنے کارکنوں کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کارکردگی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اس وقت منہ چھپائے پھر رہا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا پا رہا۔ بخاری صاحب آپ کیا کہیے گا اس بیان کے حوالے سے؟ آیا جو انہوں نے ایک آنرشپ واپس لے لی ہے یہ ایک سیاسی طور پہ ایک سیاسی پولیٹیکل موو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا واقعتاً وہ یہ سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز ایسی نہیں ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بخاری صاحب؟
صاحب جس وقت پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا احتجاج شروع ہوا تھا، قومی اسمبلی میں استعفوں کا معاملہ آیا تھا، تو اس وقت بھی یہ ساری صورتحال پہ نواز شریف صاحب کا جو موقف سامنے آ رہا تھا وہ اس حق میں نہیں تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا جائے اور ان کی جگہ پی ڈی ایم حکومت بنائے. تو اس حوالے سے بیانات بھی سامنے آئے تھے. تاہم بعد ازاں جو صورتحال بنی، پی ڈی ایم نے، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم سب مل کے حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. فائدے بھی لیے گئے ہیں، مریم نواز نے بھی لیے ہیں، ان کی فیملی بھی نے لیے ہیں، ساتھ ہی کیسز بھی ختم ہوئے ہیں. تاہم موجودہ حالات میں جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا ہے، اس کے بعد کسی کو بھی اس کا ذمہ داری لینے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے. مریم نواز کے لیے اگلے الیکشن یا اگلا ٹائم جو ہے وہ ان کو اپنا ٹائم نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے وہ عوامی جو ہمدردی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جس طرح محمود جان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس وقت اپنے چچا کے گلے بھی لگ رہی تھی، مبارکبادیں بھی لے رہی تھی، ساتھ تنزیہ ان کی تقاریر بھی جاری تھی، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو تنقید کا ہدف بھی بنائے رکھا تھا. تو اس وقت انہوں نے اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا تھا. اگر پارٹی کی بات کی جائے تو زیادہ تر پارٹی نواز شریف کے نام سے معروف ہے، مسلم لیگ نواز کہا جاتا ہے، شہباز شریف کا ایک گروپ ہے اور اس وقت وہ گروپ حکومت میں ہے جو غالباً مریم نواز کو اپنی عوامی رائے کے لیے ایک خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے. اور جس طرح محمود جان صاحب نے کہا ہے کہ اس بیان کے بعد چاہیے یہ کہ فوری طور پر الیکشن کی جانب جایا جائے، جو کہ ممکن اس لیے نظر نہیں آتا کہ اگر الیکشن کی جانب جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی کارکردگی کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، موجودہ حکومت کارکردگی کو دیکھتے ہیں، وہ زیرو ہی کہا جا سکتا ہے. اس وقت جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بھی اگر کچھ ملتا ہے تو 5-6 مہینوں کے لیے تو حالات تھوڑے بہت سنبھل جائیں گے. اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کا ملبہ کس پہ گرایا جائے گا، عام آدمی کہاں جائے گا. تو اس عام آدمی کے لیے، عام ووٹر کے لیے جو اس وقت بھوکوں مر بھی رہا ہے، اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے. اگلی حکومت میں بھی اگلی الیکشن اس پر سیار صاحب کا بھی ایک تجزیہ لیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.